بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں، دجال کا سفید محل اب پوری طرح سے تیار ہے۔ جبل حبشی یا جسے حبشہ کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، مدینے سے باہر ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں آ کر دجال رہائش اختیار کرے گا اور انتظار کرے گا۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ٹھیک اسی جگہ عین پہاڑ کی چوٹی پر جو دجال کا ٹھکانہ ہوگی، وہاں پر ایک بہت بڑا سفید محل تیار کروایا گیا ہے جسے کنگڈم پیلس کہا جاتا ہے۔ اب یہ محل پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے، لیکن یہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، اور اس محل کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں نے اسے دجال کا محل کہنا شروع کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ واقعی میں اس محل کی لوکیشن پراسرار طور پر بالکل ویسی رکھی گئی ہے جیسا کہ حدیث میں دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ لوگ نجات کا دن کہتے ہیں، نجات کا دن کون سا ہے؟ اور اس جملے کو 3 بار دہرایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا دن کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال وہ آخری وقت کا منافق ہے، جب وہ پہاڑ کی چوٹی جبل حبشی پر چڑھے گا اور مدینے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ وہ مدینے کے قریب آئے گا صرف اس لیے تاکہ وہ ایک تلوار بردار فرشتے کو ڈھونڈ سکے۔ پھر وہ الجرف کی بنجر زمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالے گا۔ اس کے بعد مدینے میں 3 بار زوردار زلزلہ آئے گا، اور منافق اور فاسق مرد و عورت ایسے نہیں رہ جائیں گے جو اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے نہ نکلیں، اور پھر یہی یوم نجات ہے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے سفید محل اور دجال سے اس کا تعلق واضح ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روز روشن کی طرح ہر چیز سامنے لے آئی ہے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ وہ سرزمین جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں کے بادشاہ اپنے ہاتھوں سے دجال کے لیے ٹھکانہ تیار کروائیں گے۔ دوستو، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں دجال داخل نہ ہو سکے، سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور ان دونوں شہروں کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوگا جہاں فرشتے دجال کے خلاف اس کی پہرہ داری نہ کر رہے ہوں۔ اور پھر مدینے کے رہنے والے 3 مرتبہ شدت کا زلزلہ محسوس کریں گے، اور پھر اللہ ان مقدس شہروں سے تمام کافر مرد و عورتوں کو باہر نکال دے گا، کیونکہ دجال ان مقدس شہروں میں داخل نہ ہو سکے گا، لہٰذا وہ حبشی پہاڑ کی چوٹی پر قیام کرے گا۔ دوستو، قیامت میں کئی چھوٹی بڑی پیشنگوئی ایسی ہیں جنہیں ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور اب اس جبل حبشی کی چوٹی پر اس سفید محل کا تیار ہونا بھی ایک اور پیشگوئی ہے جو پوری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ محل بالکل اسی مقام پر تیار ہوا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دجال کا ٹھکانہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، آنے والے سالوں میں خاص طور پر قرب قیامت کے دوران اسلامی نظریات کے مطابق کچھ واقعات ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کے رونما ہونے کا تعلق دجال کی آمد سے ہے۔ ان سب میں عام پیشگوئی یہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس کی آمد سے 3 سال پہلے دنیا ایک عظیم قحط سے گزرے گی، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بہت کم رہ جائیں گے، جہالت کا دورہ ہوگا، اور دنیا کے کچھ حصوں میں بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی۔ دجال کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا، اور وہ بہت تیزی سے دنیا کے سفر پر نکلے گا، ساری دنیا تک پہنچ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ دجال کئی قسم کے غیر معمولی کارنامے سر انجام دے گا، وہ جہاں جہاں بھی جائے گا انتشار پھیلائے گا۔ دوستوں، دجال کو ایک گندمی رنگ کے کدو فروت جسم کے مالک نوجوان کے طور پر بتایا گیا ہے، جس کا سینہ بے حد چوڑا ہوگا، بال گھنگرالے ہوں گے، اور اس کی پیشانی پر واضح دکھائی دینے والے حرف کاف ف ر لکھے ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ خراب، سوجی ہوئی اور دیکھنے میں بہت عجیب ہوگی۔ وہ تیز رفتار ہوگا، وہ سب سے پہلے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، اور بعد میں خدائی کا جھوٹا دعویٰ بھی کر ڈالے گا، اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ دوستو، جہاں سعودی عرب میں کئی ایسے حیران کن اقدامات پچھلے کچھ دنوں میں دیکھنے میں آئے ہیں، وہیں پر جبل حبشی پر اس سفید محل کا تیار ہونا ایک خوفناک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کے ایمان کو مضبوطی عطا کرے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔
دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔